ہم پرسوں سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر کڑماس جو ہے وہ مچا ہوا ہے۔ اب اس کی کل کی ہی مثال لے لیں کہ ان کی اپنی ہی پارٹی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ برس رہی ہے، علی امین گنڈا پور کی حکومت کے اوپر۔ جو تحریک انصاف ضلع پشاور ہے اس کا رات گئے اجلاس ہوا، جس میں جو سابق وزیر اعلیٰ تھے محمود جان وہ بھی اس میں شریک ہوئے، سابق ایم این ایز اس میں آئے، سابق ایم پی ایز آئے۔ اس میں جو پشاور سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز ایم این ایز تھے ان کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں آئے کہ کہیں ہماری فنڈنگ بند نہ ہو جائے، لیکن شندانہ گلزار نے اس میں جو ہے وہ شرکت جو ہے وہ لازمی طور پر کی ہے۔ اور اس اجلاس کے دوران جو اس کی کہانی سامنے آئی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یعنی کہ جو پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں جو علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے اس حکومت کے خلاف خود پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ برسے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی، پارٹی تباہ ہو کر رہ گئی ہے، پشاور میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف اس کے خلاف قراردادیں لائیں گے بلکہ مزاحمت بھی کریں گے کہ کیوں پشاور کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پشاور کا موازنہ لاہور سے کرتے، اسلام آباد سے کرتے، کراچی سے کرتے، لیکن ایسا ہے نہیں، اور یہاں پہ تو صورتحال ہی کچھ اور بنی ہوئی ہے، اور یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ کسی اور طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو صوبائی حکومت کے فنڈز ہیں وہ کسی اور طرف جو ہے وہ منتقل کیے جا رہے ہیں، اور یعنی کہ انہوں نے جو صوبائی حکومت کی کارکردگی ہے اس کے اوپر انہوں نے عدم اطمینان کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، کھل کر اس کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ اب اور یہ جو الزامات ان کی جانب سے لگائے گئے ہیں، ظاہر ہے اس کا جواب جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ترجمان کی طرف سے جب آئے گا تو وہ بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں گے، لیکن جو کھچڑی پک رہی ہے، جو ان کے آپس کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گمبھیر شکل اختیار کر رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ قیادت کا نہ ہونا ہے یا قیادت کا جیل میں ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے جب وہ قیادت نہیں ہوتی تو وہ پھر آپس کی جو ان کی لڑائیاں ہیں، آپس کے جو ان کے معاملات ہیں وہ پھر اس طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ پھر عدم اعتماد ہے، ان کو ہٹانا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے جو امن و امان کی صورتحال ہے وہاں پہ تو آلریڈی جو ہے وہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ گورنر راج کی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن اس میں حکومت کی ابھی تک ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، کیونکہ جو سیکورٹی کی ذمہ داری ہے یا امن و امان قائم کرنا یہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس ذمہ داری کو وہ نبھانے میں مکمل طور پر ابھی ناکام جو ہے وہ نظر آئے ہیں۔ تو یہ جو تحریک انصاف پشاور کی جانب سے بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ کی گئی علی امین گنڈا پور کی حکومت کے اوپر، اس میں جو مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں، ترقیاتی فنڈز نہ ملنا ہے، پارٹی کو نظر انداز کرنا صوبے میں، اس کو کمزور کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے معاملات کہ جو غیر ضروری ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ اچھالنا اور اختلافات کی طرف توجہ نہ دینا، پارٹی کو متحد نہ رکھنا، یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، باتیں جو ہے وہ اٹھائی جا رہی ہیں، اور اس کا جواب جو ہے وہ علی امین گنڈا پور یا اس کے ترجمان کی جانب سے لازمی طور پر جو ہے وہ آئے گا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اپنا رد عمل جو ہے وہ دیتے ہیں۔ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ پارلیمنٹ کا آج مشترکہ اجلاس ہے، تقریباً وہ 3-3:30 بجے وہ شروع ہوگا، اس وقت تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچ چکا ہوگا، تو اس میں بھی انہوں نے جو پلان بنایا ہوا ہے کہ احتجاج کرنا ہے اور اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کرنا ہے، اور کوشش کرنی کہ صدر تقریر جو ہے وہ نہ کر سکے آصف زرداری، لیکن اس کے لیے بھی تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں، اور اس کے اندر جو سارجنٹ ایٹ آرمز ہوتے ہیں، جو اسمبلی کی سیکورٹی ہوتی ہے، وہ ایک حفاظتی دیوار بنائے گی، پھر جو ان کے اپنے اراکین ہیں، حکومتی اراکین یعنی کہ مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے، وہ بھی پھر ایک حفاظتی حصار بنا کر صدر مملکت کو جو ہے وہ یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ اپنا جو خطاب ہے وہ آرام سے اور سکون کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مکمل کر سکے، تاکہ اس میں ان کو کسی قسم کی کوئی مشکل صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس وقت میں جو ہے چونکہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہی موجود ہوں، تو یہاں پر بھی جناب آپ کو یہ بتا دیں کہ اس مرتبہ جو 23 مارچ کو یوم پاکستان کی جو پریڈ ہے، یہ بھی آپ کو خبر دے دیں کہ وہ ایوان صدر میں ہوگی، وہ جو شکر پڑیا کا پریڈ گراؤنڈ ہے اس میں وہ نہیں ہو رہی۔ ایک تو رمضان المبارک ہے، دوسرا پھر بہت زیادہ اخراجات ہو جاتے تھے، تقریباً کوئی 80-90 کروڑ روپے کے اخراجات، پھر موومنٹ ٹروپس کی، اور پھر وہ جو ہتھیار اور اثاثے ایسٹس ہوتے ہیں، فزیکل ایسٹس فوج کے،
ان کو منتقل کرنا، تو اس وجہ سے محدود پیمانے پر جو ہے وہ ایوان صدر میں ہی جو ایوان صدر کا احاطہ ہے وہاں پہ یہ جو ہے وہ پریڈ اس مرتبہ منعقد کی جائے گی، جس کی جو ریہرسلز کا سلسلہ ہے جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں جو ہے وہ صرف جو مسلح افواج کے جو چوک و چوبند دستے ہیں وہ صرف اس پریڈ میں حصہ لیں گے، اور جو ہمارے پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے ہیں ان کا جو ہے وہ فلائی پاس جو ہوگا، تو ظاہر ہے پھر مہمانوں کا داخلہ بھی جو ہے وہ محدود ہوگا، اور صرف جو اہم شخصیات ہیں ان کو جو ہے وہ اس میں شرکت کی دعوت کی دی جائے گی، مدعو کیا جائے گا۔ تو یہ بھی میں نے کہا کہ آپ کو ایک خبر جو ہے وہ جاتے جاتے جو دے دیں، چونکہ اس وقت ہم خود یہ پیچھے میرے ایوان صدر ہے، ایک طرف جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، تو یہاں پر وہ تیاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ جو اظہار ہے یوم پاکستان ہماری ایک آزادی کے حوالے سے، آزادی کی بنیاد کے حوالے سے، اور پھر قرارداد پاکستان کی منظوری کے حوالے سے ایک یہ دن جو ہے وہ بڑا اہمیت جو ہے وہ رکھتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو مسلح افواج ہے اور پھر پوری قوم جو ہے اس دن کو جو ہے وہ مناتی ہے، اور صدر اس سے جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ دوسرا جو پھر آج صدر خطاب پارلیمنٹ سے کرنے جا رہے ہیں اس کے خطاب کے ساتھ ہی، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں جاتے جاتے خبر دے دیں کہ آصف زرداری چونکہ پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں، تو اس وقت انہوں نے یہ 6 مرتبہ خطاب کیا تھا پارلیمنٹ سے، اور موجودہ حکومت میں ان کا یہ دوسرا خطاب ہوگا، یعنی کہ وہ مجموعی طور پر 8ویں بار پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے صدر جو ہے وہ بن جائیں گے، تو یہ بھی ان کو ایک جو ہے وہ اعزاز جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی آپ کو انفارمیشن دے دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔